بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سامعین کرام، کربلا ایک واقعہ نہیں، ایک تحریک ہے، ایک لمحہ نہیں بلکہ ایک ابدی پیغام ہے۔ یہ صرف رونے، ماتم کرنے یا سالانہ یادگار منانے کا نام نہیں، بلکہ یہ جینے کا، لڑنے کا، سوچنے کا اور بدلنے کا پیغام ہے۔ آج کا نوجوان گمراہی، الجھن اور نظریاتی فتنوں کے گرداب میں ہے۔ کربلا اسے رہنمائی دیتی ہے، کربلا اسے بتاتی ہے کہ وقت کا یزید صرف تلوار کے ساتھ نہیں بلکہ فیشن، کبھی اسکرین کی چمک اور کبھی افکار کے نام پر آتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے قربانی دی تاکہ حق اور باطل میں فرق واضح ہو جائے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اس لیے قیام کیا تاکہ امت جدی کی اصلاح کروں۔ آج کا نوجوان اگر اس پیغام کو سمجھے تو وہ صرف فیس بک یا انسٹاگرام کا فالوور نہیں بنے گا بلکہ کربلا کا سپاہی، علمدار اور علم بردار بن سکتا ہے۔ تو آئیے ہم اس سفر کا آغاز کرتے ہیں، کربلا کے آئینے میں نوجوان کی پہچان۔ سامعین کرام، کربلا کی عظیم قربانی کو اگر ہم قرآن کی روشنی میں دیکھیں تو امام حسین علیہ السلام کا قیام صرف ایک جذباتی رد عمل نہیں بلکہ عین قرآنی حکم کے مطابق تھا۔ قرآن ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے، حق کا ساتھ دینے اور باطل سے نہ ڈرنے کی تعلیم دیتا ہے۔ آئیے کچھ آیات مبارکہ دیکھتے ہیں۔ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا، سورہ نساء آیت نمبر 75۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اللہ کی راہ میں ان کمزور مردوں، عورتوں اور بچوں کے لیے نہیں لڑتے جو پکارتے ہیں، اے ہمارے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں۔ اس آیت میں ظالم حکمران کے خلاف اٹھنا، کمزوروں کے لیے آواز بلند کرنا فرض قرار دیا گیا ہے۔ کیا یہ وہی مقصد نہیں جو امام حسین نے فرمایا، میں نے اس لیے قیام کیا تاکہ امت جدی کی اصلاح کروں، امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کروں۔ حق اور باطل کی پہچان، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 81 میں اللہ فرماتے ہیں، اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹنے والا ہی ہے۔ امام حسین نے کربلا میں سر بلند کیا، حق کو بلند کیا اور باطل کو رسوا کیا۔ آج کا نوجوان جب حق کا ساتھ دیتا ہے، سچ بولتا ہے، ظلم کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو دراصل قرآن کے اس حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے۔ ایمان اور قربانی، سورہ توبہ آیت نمبر 111 میں اللہ فرماتے ہیں، بے شک اللہ نے اہل ایمان سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے خرید لیے ہیں۔ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ آیت شہدائے کربلا پر صادق آتی ہے۔ علی اکبر، قاسم، عباس سب نے جان دی مگر حسین علیہ السلام کا ساتھ نہ چھوڑا۔ نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، سورہ آل عمران آیت نمبر 104 میں اللہ فرماتے ہیں، اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے، اچھے کاموں کا حکم دے اور برے کاموں سے روکے۔ امام حسین علیہ السلام اسی اصول پر چلے۔ انہوں نے فرمایا، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں کیا جا رہا اور باطل سے روکا نہیں جا رہا؟ تو ایک مومن کو حق ہے کہ وہ شہادت کی تمنا کرے۔ قرآن ہمیں صرف عبادت نہیں سکھاتا بلکہ انقلابی شعور دیتا ہے۔ آج کا نوجوان اگر قرآن پڑھتا ہے، سمجھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو وہ حسین کے لشکر میں ہے۔ وہ کسی فیشن یا ٹرینڈ کا غلام نہیں بلکہ ایک قرآنی مجاہد ہے جو حق کے لیے کھڑا ہونے سے نہیں گھبراتا۔ تو یاد رکھیں، ہمیشہ اپنے دماغ میں رکھیں، قرآن پلس حسین زندہ امت، قرآن بغیر حسین خالی نعرے بے روح اسلام۔ اور نوجوان سے بڑی طاقت کسی قوم کے پاس نہیں، اور ہمارے نوجوان کو حسینی پیغام کو سمجھنا ہوگا اور امام حسین علیہ السلام کے دیے گئی سوچ کے اوپر عمل کرنا ہوگا تاکہ وہ کامیابی کی طرف جائیں،
تاکہ وہ امر بالمعروف نہی عن المنکر جو امام حسین علیہ السلام کا پیغام تھا اس پر عمل کر سکے۔ حسین علیہ السلام کی شان اور نوجوانوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی۔ سامعین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین سے اپنی بے پناہ محبت کا اظہار فرمایا، بلکہ آنے والے وقتوں کے لیے امت کو حسین علیہ السلام کے مقام اور پیغام سے آگاہ بھی فرمایا۔ آئیے دیکھتے ہیں حدیث نبوی میں امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ کس انداز سے ہوا اور یہ احادیث آج کے نوجوان کے لیے کیا پیغام رکھتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حسین منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اللہ اسے دوست رکھے جو حسین کو دوست رکھے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث نمبر 3775 ہے۔ یہ معمولی جملہ نہیں ہے۔ انا من الحسین یعنی میرا پیغام، میرا دین کی بقا حسین علیہ السلام کے ذریعے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نواسے کے ذریعے بتا دیا کہ جو حسین کا دشمن ہے وہ دراصل اسلام کا دشمن ہے۔ جنتی نوجوانوں کے سردار، حدیث مبارکہ ہے حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 6971 ہے۔ سوال یہ ہے، کیا آج کا نوجوان خود کو جنتی نوجوانوں کا پیروکار سمجھتا ہے؟ کیا ہمارے کردار، ہمارا لباس، ہماری سوچ، ہماری ترجیحات حسین علیہ السلام سے میل کھاتی ہیں؟ اگر نہیں تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ امت پر فتنوں کی خبر اور حسین علیہ السلام کا کردار۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت پر فتنوں کا وقت آئے گا اور اس وقت میرا بیٹا حسین حق کے ساتھ ہوگا۔ آپ دیکھیں فتنوں کے دور میں جب دین کمزور ہوگا، حسین علیہ السلام کا کردار ایک رہنما بنے گا۔ نوجوانوں کو دی گئی نصیحتیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرمایا، اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو شادی کی طاقت رکھتا ہو وہ نکاح کرے، کیونکہ یہ نگاہوں کو نیچے رکھنے والا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5066 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جوانی کے زمانہ میں فتنوں کا دور ہوتا ہے۔ اگر تم اس وقت خود کو محفوظ کر سکتے ہو تو تم حسین علیہ السلام کے راستے پر ہو۔ فکری یزید سے بچنے کی ہدایت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب میری امت تلوار نہیں بلکہ فتنہ فکر سے تباہ ہوگی۔ مفہوم حدیث ہے یہ۔ آج میڈیا، سوشل پلیٹ فارمز، فیشن کلچر فکری یزید بن چکے ہیں، نوجوانوں کو بہکانے والے۔ اگر حسین علیہ السلام کی یاد صرف مجلس میں ہو اور عمل میں نہ ہو تو ہم صرف سننے والے بن جائیں گے، چلنے والے نہیں رہیں گے۔ میرے پیارے دوستو، میرے ینگسٹرز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف امام حسین علیہ السلام کی محبت کو ایمان کا حصہ قرار دیا بلکہ حسین علیہ السلام کے ساتھ ہونے کو حق پر ہونے کی علامت بھی کہا۔ آج کے نوجوان کو صرف جذباتی نہیں، علمی، فکری، اخلاقی حسینی بننا چاہیے۔ فیشن کے غلام نہیں، کردار کے علم بردار بننا چاہیے۔ گیمرز نہیں، غازی بننا چاہیے، اور سکرول نہیں، سچ پر چلنے والا بننا چاہیے۔ تب جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سچ ہوگی، میری امت کا ہر سچا نوجوان حسین علیہ السلام کے قافلے کا حصہ ہوگا۔ اقوال ائمہ علیہ السلام کی روشنی میں نوجوان اور کردار حسینی۔ ائمہ کا پیغام، نوجوان تم ہی کربلا ہو۔ سامعین محترم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ اہل بیت نے دین اسلام کو نہ صرف بچایا بلکہ اس کی صحیح تشریح بھی کی فرمائی۔ ان کے اقوال، ان کی زندگی، ان کا کردار آج کے نوجوان کے لیے ایک مکمل لائف گائیڈ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ائمہ اتحاد نے نوجوان کو کیا فرمایا اور امام حسین کی تحریک میں نوجوانوں کا کیا مقام تھا۔ امام علی علیہ السلام، نوجوانوں کا وقت غنیمت ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، دل نوجوان شفاف زمین کی طرح ہوتا ہے، جو بیج اس میں ڈالا جائے وہ اگتا ہے۔ یہ نہج البلاغہ میں مولا علی کا قول ہے۔ یعنی اگر حسینیت کا بیج تمہارے دل میں جوانی میں ہو، جوانی میں بو دیا جائے تو تمہارے اندر ایک انقلاب پیدا ہو سکتا ہے۔
امام علی علیہ السلام کا ایک اور قول ہے، نفس کی مخالفت سب سے بڑا جہاد ہے۔ آج نفس پرستی، خواہش پرستی اور اسکرین پرستی عام ہے۔ حسین علیہ السلام نے قربانی دی تاکہ انسان اپنے نفس کے یزید پر غالب آئے۔ امام حسن علیہ السلام، خاموشی میں بھی حکمت ہو۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، جب تم بولنا سیکھ جاؤ تو خاموش رہنا بھی سیکھو، کیونکہ خاموشی بعض وقت بہترین دلیل ہوتی ہے۔ آج کے نوجوان اکثر شور میں گم ہو جاتے ہیں۔ حسین علیہ السلام کے ماننے والے وہی ہیں جو عمل سے بات کریں، شور سے نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کبھی قبول نہ کرنا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، میرے جیسے شخص یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ حسین نے نہ تلوار کے زور پر لڑائی کی، نہ اقتدار کے لیے، بلکہ صرف یہ بتایا کہ جہاں حق پامال ہو وہاں خاموشی بھی جرم ہے، جہاں ظلم کو للکارا نہ جائے وہاں زندگی بے مقصد ہے۔ اور یہ پیغام خاص طور پر نوجوان نسل کے لیے ہے، کیونکہ نوجوان ہی وہ طاقت ہے جو انقلاب لا سکتی ہے، جو سب کچھ بدل سکتی ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام، کردار سے حسینی بنو۔ امام سجاد نے فرمایا، حسینی بننا چاہتے ہو تو عمل کرو، ورنہ تم صرف دعوے دار ہو۔ ان کا کردار کربلا کے بعد خاموشی کی کربلا ہے۔ امام نے دعا، مناجات اور رازداری، امام علیہ السلام نے دعا، مناجات اور گریہ و زاری کے ذریعے امت کو بیدار کیا۔ نوجوانوں کے لیے پیغام کہ اگر تم سچے ہو تو تمہاری زبان سے پہلے تمہارا کردار بولے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، تعلیم، شعور اور بصیرت۔ امام صادق فرماتے ہیں، علم تمہارا ہتھیار ہے اور شعور تمہاری ڈھال ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو تم یزید کے جال میں پھنس جاؤ گے۔ آج تعلیم صرف دنیاوی ڈگری کا نام نہیں، اصل تعلیم یہ ہے کہ تمہیں پتہ ہو کہ حق کیا ہے اور باطل کون ہے۔ اس کا سمپل خلاصہ یہ ہے نوجوانوں، ائمہ علیہ السلام نے تمہیں روایتی، سست، خاموش، بے فکر مسلمان بننے کا نہیں کہا، بلکہ جری، باوقار، باشعور، باعمل مسلمان بننے کا حکم دیا ہے۔ حسین کی تحریک کسی لباس، زبان یا قوم کی نہیں، یہ ایک سوچ، ایک روشن، ایک جرت کا نام ہے۔ تم اگر سچائی پر ہو، علم والے ہو، حق کے لیے کھڑے ہو تو تم ہی علی اکبر ہو، تم ہی عباس ہو، تم ہی قاسم ہو، تم ہی نوجوان کربلا ہو۔ آج کا نوجوان کربلا سے کیا سیکھے گا؟ جب تم یا حسین کہتے ہو تو تم سے کیا چاہا جا رہا ہے؟ سامعین کرام، یا حسین کہنا آسان ہے مگر حسینی بننا مشکل۔ آج کا نوجوان جب لبیک یا حسین کہتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا وہ واقعتاً اس پکار کے تقاضے پورے کرتا ہے؟ کربلا سے نوجوان کیا سیکھے؟ صرف ماتم، صرف رونا، صرف جلوس میں جانا نہیں۔ کربلا ہمیں عمل، شعور، قربانی، حیا، غیرت اور انقلاب سکھاتی ہے۔ جرت اور سچائی۔ مولا حسین علیہ السلام سے علی اکبر کی مثال لیجئے۔ 18 سال کے نوجوان نے جب سنا کہ باطل کا سامنا کرنا ہے تو کہا، کیا ہم حق پر نہیں؟ بس اگر ہم حق پر ہیں تو پھر موت کا کیا ڈر؟ کیا آج کا نوجوان اتنا جری ہے کہ وہ حق بات اپنے کالج، اپنے دوستوں، اپنے سوشل میڈیا پر کہہ سکے؟ علم و شعور۔ قاسم علیہ السلام نے اپنی جوانی کو قربان کیا، مگر سوال یہ کیا، چچا کیا میں بھی شہادت پا سکتا ہوں؟ یہ ہے وہ شعور کہ وہ جانتے تھے کہ شہادت کا مقام کیا ہے۔ آج کا نوجوان علم سے بھاگ رہا ہے، وہ صرف ریلز دیکھنا چاہتا ہے، سکرول کرنا چاہتا ہے۔ اگر تم سچے حسینی ہو تو تمہیں علم اور بصیرت کا دل دادا بننا ہوگا، غیرت اور حیا۔
عباس علیہ السلام نے وفاداری اور غیرت کی ایسی مثال قائم کی جو رہتی دنیا تک باقی رہے۔ آج کی دنیا نوجوانوں کو بے غیرت بنانا چاہتی ہے، حیا چھینتی ہے، جذبات کو کھوکھلا کرتی ہے۔ تمہیں عباس علیہ السلام سے غیرت، علی اکبر علیہ السلام سے حیا، قاسم علیہ السلام سے عزم سیکھنا ہے، قربانی اور صبر۔ کربلا قربانی کا دوسرا نام ہے۔ آخر تم اپنی نیند، خواہش، موبائل، لذت، کسی چیز کی قربانی نہیں دے سکتے، پھر کہتے ہو میں حسینی ہوں۔ مگر حسین کا راستہ قربانی مانگتا ہے، وقت کی، خواہشات کی، نفس کی، اور بعض اوقات اناہ کی بھی۔ قیادت اور پہچان۔ حسین علیہ السلام نے ہمیں سکھایا کہ قیادت صرف عہدے کا نام نہیں، کردار کا نام ہے۔ آج کے نوجوان کو صرف فالوورز نہیں، رہنما بننا ہے۔ اپنے حلقہ احباب میں، سوشل میڈیا پر، اور خاص طور پر اپنی فیملی میں جب تم سچ پر کھڑے ہو تو تم وقت کے حسین علیہ السلام کے پیروکار ہو۔ تمہارے مقابل جو باطل ہے وہ وقت کا یزید ہے۔ نوجوانوں، اگر تم حسینی ہو تو تیرا لباس، تیری گفتگو، تیری پوسٹ، تیرا تعلق، تیرا طرز زندگی، سب کچھ اعلان کرے کہ میں حسین کا ہوں، میں حسین کا ہوں۔ صرف الفاظ نہیں، عمل سے خود کو حسینی ثابت کرنا ہے۔ آج کا یزید تمہارا دشمن ہے، مگر تاج نہیں، ٹرینڈ پہنتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، کربلا صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ایک ابدی معیار ہے۔ حق اور باطل کی پہچان ہے کربلا۔ یزید وہی نہیں جو تخت پر بیٹھا ہو۔ یزید تخت پر نہیں، یزید تخت پر نہیں، اسکرین پر بیٹھا ہے۔ یزید آج صرف نیزے اور تلوار لے کر نہیں، بلکہ فیشن، لائف سٹائل، میڈیا اور افکار کی شکل میں آتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم آج کے یزید کو پہچان پائے ہیں؟ میڈیا کا یزید۔ آج کا سب سے بڑا یزید میڈیا ہے، جو تمہیں بے حیائی کی طرف کھینچتا ہے، جو تمہیں جھوٹ، حسد، مقابلہ بازی، شہوت اور غیبت میں ڈالتا ہے، جو تمہارے 5 منٹ کی سکرول 5 سال کا ایمان چھین لیتا ہے۔ یہ یزید ہنستا ہے جب تم قرآن بند کر کے انسٹاگرام، ٹک ٹاک یا کوئی اور سوشل میڈیا ایپ کھولتے ہو۔ یہ یزید خوش ہوتا ہے جب تم ٹک ٹاک پر ناچ گانے دیکھتے ہو، فالوور بن جاتے ہو، قرآن کی آیت سن کر سکپ کر دیتے ہو، لیکن ناچ گانا دیکھتے ہو۔ خواہشات کا یزید حسین علیہ السلام نے نفس پر فتح حاصل کی۔ یزید اپنی خواہشات کا غلام تھا۔ آج ہر نوجوان کیا دل چاہتا ہے پر زندہ ہے کیا دل کے طور پر؟ کیا نوجوان کیا دل چاہتا ہے اس پر زندہ ہے؟ کیا اللہ چاہتا ہے یہ سوال ہی نہیں کرتا۔ یہی ہے اصل یزید، وہ جو تمہیں نفس پرستی سکھاتا ہے، دل کے ہر فتنے کو میرا سٹائل کہتا۔ یہ یزیدیت ہے، فکری یزیدیت۔ آج تمہیں فکری طور پر یزیدیت کی طرف کہا جاتا ہے۔ سب مذہب ایک جیسے ہیں، اتنا سخت نہ بنو، یعنی کہ کمپرومائز کرو، کیا فرق پڑتا ہے، یہ تو بہت چھوٹا سا گناہ ہے، یعنی کہ گناہ کو پرموٹ کرنا۔ یہ سب یزیدیت کے جملے ہیں، یہ سب یزیدیت کی سوچ ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ معاملہ چھوٹا تھا، یہ کہہ کر بیعت نہیں کر لی بلکہ جان دے دی۔ ہر وہ سوچ جو تمہیں باطل کے ساتھ کمپرومائز کرنا سکھاتی ہے وہ فکری یزیدیت ہے، معاشرتی یزیدیت۔ آج تمہیں سکھایا جا رہا ہے زندگی کو انجوائے کرو، بس کیریئر بناؤ، دین بعد میں، فیشن کرو، تمہارا جسم تمہاری مرضی،
یعنی کہ میرا جسم میری مرضی کہا جا رہا ہے، یہ سب یزیدیت کی زبان ہے۔ حسینیت کہتی ہے جسم اللہ کی امانت ہے، کردار سب سے بڑی پہچان ہے، اللہ کی رضا مقصد زندگی ہے۔ یہ یزید اب تاج پہنتا نہیں، موبائل کا کور بدلتا ہے۔ یہ یزید اب داڑھی سے ڈرتا نہیں، بس نظریہ پلٹتا ہے۔ نہ نیزے ہیں نہ جلاد ہیں، فقط کلک کا حملہ ہے، مگر دل خالی وقت بیکار، یہی آج کا کربلا ہے۔ حسینی بنو، ٹک ٹاک میں نہیں، تفسیر کربلا میں، لبیک کہو سکرول نہیں، سجدے کی دعا میں۔ صرف لبیک یا حسین کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اب عمل کی باری ہے۔ سامعین کرام، ہم نے حسین علیہ السلام کو پہچاننا ہے، کربلا کو سمجھنا ہے اور یزید کو دیکھنا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہم آج کے نوجوان کیسے حسینی بن سکتے ہیں؟ نماز حسینی کی پہلی پہچان۔ امام حسین علیہ السلام نے آخری وقت میں بھی نماز ترک نہ کی۔ میدان کربلا میں تیروں کی بارش میں نماز پڑھنا سکھاتا ہے کہ اگر تم نماز نہیں پڑھتے تو تم حسین علیہ السلام کے قافلہ سے باہر ہو۔ اگر تم وقت پر نماز پڑھتے ہو تو تم نے پہلا قدم رکھ لیا ہے امام حسین علیہ السلام کے قافلہ کی طرف۔ عہد کرو، میں نماز فجر چھوڑ کر حسین کا نام لینے والا نہیں بنوں گا، بلکہ نماز پڑھوں گا اور امام حسین علیہ السلام کے طرف پہلا قدم بڑھاؤں گا۔ کردار حسینی صرف باتوں سے نہیں، صرف زبان سے نہیں، لباس، دوستی، ہنسی، تجارت، سب کچھ حسینی ہونا چاہیے۔ نہ تم واٹس ایپ پر جھوٹ نہ بولو، تم کسی کو دھوکہ نہ دو، تم لڑکیوں لڑکوں سے کسی بھی طرح کے غیر شرعی تعلقات نہ رکھو، تم اپنی بہن کو عباس علیہ السلام کی غیرت سے دیکھو۔ اگر تم حسین علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو تمہیں اپنے آپ کو ویسا بنانا ہوگا جیسا وہ چاہتے ہیں، جیسا انہوں نے اپنے فالوور کے بارے میں سوچا ہوا ہے۔ علم سب سے بڑا ہتھیار۔ علی اکبر علیہ السلام اور قاسم علیہ السلام جو نوجوان صرف جذباتی یا صرف بہادر نہیں تھے بلکہ وہ علم والے تھے۔ آج کے وقت کے یزید سے لڑنے کے لیے تمہیں چاہیے قرآن کا فہم، قرآن کو سمجھنا، قرآن کو ترجمے سے پڑھنا، تاریخ اہل بیت کی سمجھ، احادیث مبارکہ کی سمجھ، دشمن کے ہتھ کنڈوں کا شعور ہونا چاہیے۔ روزانہ کم از کم 10 منٹ مطالعہ کرو، یہ تمہارا فکری جہاد ہے۔ دوست اور سوشل میڈیا سرکل اپنا حسینی بناؤ۔ حسین علیہ السلام تنہا نہیں تھے، ان کے ساتھ حضرت قاسم علیہ السلام، حضرت علی اکبر علیہ السلام، حضرت عباس، حضرت حبیب ابن مظاہر اور ان کے بہترین دوست تھے۔ آج تمہارے ارد گرد تمہیں گناہ کی طرف لے جانے والے لوگ ہیں تو یہ صرف سب کے سب یزیدی ہیں۔ سچے دوست وہ ہیں جو تمہیں اللہ کے قریب کرے، نہ کہ گانے، فلم اور بے حیائی کی طرف۔ ایک حسینی دوست بنو اور ایک حسینی، اپنے ارد گرد حسینی لوگ بناؤ۔ میڈیا کا استعمال، اب ہمارا میدان ہے سوشل میڈیا۔ اگر سوشل میڈیا باطل ہے تو حسینی بھی وہاں ہونے چاہیے۔ تمہیں ویڈیوز، پوسٹ، شارٹ کلپس، آرٹیکل، سب کے ذریعے امام حسین علیہ السلام کے پیغام کو پہنچانا ہے۔ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ نوجوانوں تک پہنچانا ہے۔ ہزاروں لوگ تم سے متاثر ہو سکتے ہیں، بس تم نیت کرو، بس تم سوچو، ہر ہفتے کم از کم ایک حسینی پوسٹ کرو۔ یہ تمہاری تبلیغ ہے۔ خدمت خلق، امام کا عملی پیغام۔ امام حسین علیہ السلام نے سکھایا اگر تم انسان ہو تو ہر مظلوم تمہارا بھائی ہے۔ اپنی کمیونٹی میں کسی کو کھانا دینا، کسی طالب علم کی مدد کرنا، کسی بیمار کو دعا لا کے دینا، بیمار پرسی کرنا، بیمار کی کیئر کرنا، یہ سب حسینی عمل ہے۔ صرف مجلسوں میں نہیں، بازار، سڑک، دفاتر، ہر جگہ
اپنی زندگی میں ہر جگہ حسینی بنو. تمہارا موبائل، تمہارا لباس، تمہاری گفتگو، تمہاری پوسٹ اگر حسین علیہ السلام کے ساتھ میچ نہیں کرتی تو تم حسینی نہیں ہو. تو حسینیت کا وعدہ دعویٰ جھوٹا ہے. حسین تم سے فقط آنکھ کے آنسو نہیں، دل کی تبدیلی مانگتے ہیں.